बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे आने वाली चैनल की तमाम अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, मैं उनको दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। आप दोस्तों में से जो भी अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर अपनी सच्ची आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की जो सच्ची आप बीती मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। सुनते हैं उनकी सच्ची आप बीती। ये वाक़या आज से तकरीबन 30-35 साल पहले का है और ये मेरे भाई के साथ पेश आया था। हमारी रिहाइश फैसलाबाद के करीब जड़ावाला उसके एक छोटे से गांव में है। मेरे बड़े भाईजान जो कि उस टाइम तकरीबन 5 से 6 साल के थे, ये उनके साथ वाक़या पेश आया। मेरी अम्मी शादी होकर इसी मकान में आई थी क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो महकमा आपाशी में एक मुलाजिम थे और गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक जो था क्वार्टर अलाट किया गया था। ये क्वार्टर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। पीछे 3 कमरे बने हुए थे और आगे बरामदा और उसके बाद बहुत बड़ा सहन था जिसमें मेरे वालिद साहब ने गाय, भैंसे, बकरे और इस तरह की चीज़ें जानवर पाले हुए थे। और क्योंकि मेरी अम्मी डायरेक्ट शादी होकर इसी घर में आई और हम सब बहन भाइयों की पैदाइश भी इसी घर की है। उस टाइम मेरे अम्मी अब्बू के साथ हमारे एक रिश्ते के नाना भी थे जो कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना और मेरे जो दादा थे उनको एक बच्चा मिला जिसको उन्होंने पाला और अपने साथ ही उसको रखा। फिर हम लोग उनको नाना जी कहा करते थे क्योंकि वो हमारे साथ ही रहते थे। खैर, मेरी अम्मी अब्बू, मेरे बड़े भाईजान और मेरी बड़ी बहन, उस टाइम मेरी अम्मी के ये 3 बच्चे थे और मेरे भाई की उम्र उस टाइम तकरीबन 6-7 साल थी क्योंकि मेरे भाई को जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मेरे अब्बू ने ये सब देखते हुए उनके लिए घर में गायें, भैंसे और मुर्गियाँ पाल रखी थीं। लेकिन मेरे भाई को कुत्ते का भी बहुत शौक़ था और वो बहुत ही ज़िद किया करते थे वालिद साहब से कि मुझे एक प्यारा सा कुत्ता ला के दीजिए। मेरे वालिद साहब उनको टाल दिया करते थे क्योंकि मेरी वालिदा साहिबा को कुत्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका कहना था कि ये नापाक चीज़ है, इसको घर में नहीं पाला जा सकता। लेकिन भाईजान की जो थी वो ज़िद बहुत ज़्यादा थी। फिर एक दफ़ा उन्हें अपने एक दोस्त के पास से एक कुत्ता मिला जो कि उन्हें बहुत ही पसंद आया, बड़े बड़े बालों वाला और रंग सफ़ेद उसका। वो उसको देखकर मचल गए और उन्होंने अपनी ज़िद जो थी अपने वालिद साहब से कही और फिर वालिद साहब ने उनकी ज़िद के आगे हार मानी और उनको इजाज़त दे दी। लेकिन मेरी वालिदा थी बहुत नाराज़। खैर, क्या कर सकते थे, वो घर में ले आए थे कुत्ता और वो बहुत ही खुश थे। इसको देखते हुए मेरी वालिदा भी खामोश हो गई कि चलो बच्चे का कुछ दिन का शौक़ है, फिर ये इस चीज़ को भूल जाएगा तो मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँगी। उस टाइम सर्दियाँ बहुत थीं और ये सर्दियों के दिन थे। भाई जो मेरे थे वो उस कुत्ते को रात को, पीछे हमारा एक कमरा था जिसमें मेरी वालिदा ने अपने जहेज़ के ट्रंक रखे हुए थे और घर का जो गैर ज़रूरी सामान था उस कमरे में रखा हुआ था। उसको हम लोग स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे और मेरी वालिदा साहिबा भी उसी कमरे में नमाज़ पढ़ा करती थी क्योंकि मेरी वालिदा 5 टाइम की माशाल्लाह नमाज़ी हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, माशाल्लाह हयात हैं अभी वो। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम दे। खैर, भाई ने रात में उसको उस कमरे में एक टाट का कपड़ा डालकर उस पर उस कुत्ते को लिटा दिया और उसके ऊपर छाबा सा रख दिया क्योंकि वो बहुत छोटा सा कुत्ता था और उसको उस कमरे में सुला दिया। खैर, जब भाई रात उसको सुलाकर और हम भी सो गए, रात तकरीबन आधी रात का टाइम था, उस कमरे में से अम्मी के ट्रंकों की गिरने की आवाज़ आई तो हम सब भी उस शोर से जाग गए। और जब उस कमरे में जाके मेरी अम्मी ने और मेरे जो नाना थे उन्होंने और भाई और
بڑی جو باجی تھی انہوں نے دیکھا تو وہ تمام جو ٹرنک تھے وہ نیچے زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ خیر شاید امی لوگ سمجھے کہ شاید ان بیلنس ہو گئے یا صحیح نہیں رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ٹرنک اپنی جگہ پہ رکھ دیے واپس، اور دوبارہ یہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ پھر اگلی بھی دن رات میں اسی طرح بھائی نے اس کتے کو اس کمرے میں لٹایا اور ہم لوگ سو گئے، اور آدھی رات میں پھر اسی طرح وہ تمام ٹرنک نیچے زمین پہ گر گئے۔ پھر میرے جو نانا تھے اس کمرے میں گئے، اور وہ جب وہ پہنچے تو تمام سامان زمین پہ تھا، اور کمرے کا حشر بہت زیادہ برا تھا، سارا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ خیر میری امی نے وہ تمام سامان اٹھایا اور ٹرنکوں میں رکھا، لیکن وہ سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے جو ٹرنک زمین پر آ گئے۔ پھر میرے جو نانا تھے، کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ نماز کے پابند تھے، انہیں کچھ غیر معمولی چیز کا احساس ہوا، تو انہوں نے اس ٹائم تو امی کو اور میرے جو ابو تھے ان کو تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن صبح میں انہوں نے ناشتے پر میری امی سے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ جو ہم کتا اس کمرے میں بچہ سلاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اب آج سے اس کتے کو گائے بھینسوں والے کمرے میں ہی سلانا، یہ کمرہ پاک ہے اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر میرے ابو کو بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید یہاں پر کوئی اللہ کی مخلوق ہے جسے اس کتے کا اس کمرے میں رہنا پسند نہیں ہے۔ پھر میرے ابو نے میری امی سے کہا کہ اس تمام کمرے کو آپ اچھی طرح سے دھوئیے، اس کو پاک کیجئے۔ پھر میری امی نے وہ تمام کمرہ اچھی طرح سے دھو کر پاک کر دیا، اور اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں رکھی جس سے اس مخلوق کو کچھ پریشانی ہوتی۔ اور امی نے بھائی کو بھی سختی سے کہہ دیا کہ اگر کتے کو رکھنا ہے تو وہ صحن میں جو کمرہ گائے بھینسوں کا بنا ہوا ہے آپ بیٹا اس میں اس کو سلانا۔ خیر بھائی بھی اس چیز کو مان گیا، اور پھر اسی رات کی، اس سے اگلی رات کی بات ہے کہ میرے نانا جو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، تو انہیں اپنے پاس ایک بزرگ نظر آئے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور لمبے اور بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ میرے نانا کے پاس آئے اور انہیں شکریہ ادا کیا، اور ان سے کہا کہ ہم لوگ یہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی کافی عرصے سے اس جگہ پر ہیں، نہ آپ نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی اور نہ ہم نے آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچائی۔ ہمیں اس کتے سے مسئلہ تھا کیونکہ ہم اس کو یہاں اس کمرے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس تکلیف کو سمجھا اور اس کا حل نکالا۔ آپ اپنے بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے کہہ دیجئے کہ کوشش کیجئے کہ اس کمرے کو پاک صاف رکھیں، ہمارا اور آپ کا ساتھ اسی طرح رہے گا۔ آپ اپنی جگہ پہ خوش رہیں اور ہمیں اپنی جگہ پر آرام سے رہنے دیجئے۔ میرے نانا ابو نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی آرام کا خیال رکھیں گے اور آئندہ آپ کو کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر میرا پورا خاندان آباد ہے، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے اور یہاں گھر بننے سے پہلے ہم لوگ یہیں پہ رہتے ہیں، اور ہم آپ کا خیال رکھیں گے آئندہ، کیونکہ آپ نے ہمارا خیال رکھا اور ہم بھی آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کے بچوں کا بھی۔ پھر صبح میرے نانا ابو نے، جو کہ ہمارے رشتے کے نانا ابو تھے، انہوں نے میرے ابو اور امی کو تمام واقعہ بتایا اور ان سے کہا کہ بیٹا آپ لوگ آئندہ خیال رکھنا۔ تو میری امی تو تھوڑی سی پریشان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں یہاں پر ہیں تو میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ تو نانا ابو نے کہا کہ بیٹا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ لوگ ہمارا خیال رکھیں اور ہم بھی آپ کا خیال رکھیں گے، کیونکہ وہ آج سے نہیں بہت سالوں سے یہاں پر آباد ہیں اور وہ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد تقریباً میری امی اس گھر میں 20 سے 30 سال رہیں، اور ہم سب بہن بھائیوں کی پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی، اور وہاں کی جو لوگ تھے، وہاں کی جو خواتین، اس گھر میں جو جناتی خواتین تھیں، ان کا میری امی کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ تھا۔ جب بھی میری امی بیمار ہوتی یا کوئی بچہ بیمار ہوتا
وہ ہمارا بالکل ہمارے رشتہ داروں کی طرح خیال رکھتے، اور لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ کچھ بھی پکانا یا کچھ دینا ہوتا، بہت اچھے اچھے کھانے، بہت اچھے پکوان وہ میری امی کو دیا کرتی تھیں، اور میری امی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں۔ پھر جب میرے ابو ریٹائر ہوئے وہاں سے، میری امی لوگوں نے اپنا نیا گھر بنا لیا تھا اس گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر۔ پھر جب میری امی نے اس گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے، ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور میری جو دوسرے نمبر والی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بچی آپ کی بہت پسند ہے، اور ہم اس بچی کا خیال بہت زیادہ رکھیں گے، کیونکہ ہمیں یہ اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، اور وہ میری بہن بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور آج بھی وہ چیزیں جو ہے وہ مخلوق ہے، وہ میری بہن کے ساتھ رہتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، میری بہن سے ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میری بہن کو اپنی بیٹی بنایا تھا۔ اور اب تو جو ان کے بزرگ ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن جو ان کے بیٹے ہیں وہ میری بہن کو بالکل بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی عیدی اور اس کا جو بھی خیال ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں، کیونکہ میری بہن اب تو اسلام آباد میں رہتی ہے، اور وہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور میری بہن کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے۔ اور میری امی بتاتی ہیں کہ وہ لوگ ابھی بھی اس پرانے گھر میں رہتے ہیں، اور کبھی کبھار میری امی سے ملنے وہ خواتین آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی نے کبھی بھی کتا نہیں پالا، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد وہ کتا نہر میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ پھر میرے بھائی کو بھی اس چیز کا جو شوق تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب میرا بھائی جو ہے میری امی کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اکثر اس نے بھی وہاں پر ان لوگوں کی موجودگی کا جو ہے کہ وہ دیکھا ہے ان لوگوں کو، اس لیے وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ جب میرے ابو کا انتقال ہوا تو وہ لوگ افسوس کرنے میری امی کے پاس آئے، اور انہوں نے میری امی کو بہت دلاسا دیا، اور آج بھی میری امی کا ان لوگوں سے ملنا ملانا ہے۔ اور جب میں بھی چھٹیوں پر اپنی امی کے پاس بنگلے جایا کرتی ہوں تو میری امی کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کی ضرور مجھ سے شیئر کرتی ہیں، کیونکہ اب وہ ہمیں بالکل کہہ لو کہ رشتہ دار یا ہمارے ملنے والوں کی طرح ہی ہیں، اور ابھی بھی وہ لوگ وہاں موجود ہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اس گھر کے بہت زیادہ قصے تھے، وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ تھی مسز رضا کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس کو لائک کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔